عین اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا یہ آخری فرض کر رہے تھے، خدا کی بارگاہ سے یہ بشارت آئی: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام الدنیا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو پورا کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کا دین چن لیا۔ خطبے سے فارغ ہو کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا فرمائی۔ کیسا عجیب منظر تھا کہ آج سے 22 برس پہلے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خدا کی پرستش کی دعوت دی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے چند ساتھیوں کے سوا کوئی گردن خدا کے آگے خم نہ تھی، اور آج 22 برس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1,00,000 گردنیں خدا کے حضور میں جھکی تھیں اور اللہ اکبر کا نعرہ ذرہ ذرہ سے بلند تھا۔ نماز سے فارغ ہو کر مسلمانوں کے ساتھ موقف تشریف لائے اور وہاں کھڑے ہو کر دیر تک قبلے کی طرف منہ کیے ہوئے دعا کی۔ دعا میں مصروف رہے۔ جب آفتاب ڈوبنے لگا تو چلنے کی تیاری کی۔ دفعتاً 1,00,000 آدمیوں کے سمندر میں تلاطم پر پا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے جاتے تھے اور ہاتھ سے اشارہ کرتے زبان سے فرماتے جاتے تھے: لوگوں امن اور سکون کے ساتھ، لوگوں امن اور سکون کے ساتھ۔ مغرب کا وقت تنگ ہو رہا تھا کہ سارا قافلہ مزدلفہ کے مقام پر پہنچا۔ یہاں پہلے مغرب پھر عشاء کی نماز ادا ہوئی۔ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد صبح سویرے فجر کی نماز پڑھ کر قافلہ آگے بڑھا۔ جانثار دائیں بائیں تھے۔ اہل ضرورت اپنی اپنی ضرورت کے مسئلے پوچھ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جواب دیے جاتے تھے۔ جمرہ پہنچ کر کنکریاں پھینکنے اور لوگوں سے خطاب کر کے فرمایا: مذہب میں خدا کی مقرر کی ہوئی حد سے آگے نہ بڑھنا۔ تم سے پہلی قومیں اسی سے برباد ہوئیں۔ اسی درمیان میں یہ فقرہ بھی فرمایا جس سے دوا و رخصت کا اشارہ ملتا ہے: حج کے مسئلے سیکھ لو، میں نہیں جانتا کہ پھر حج کر سکوں گا۔ یہاں سے نکل کر منہ میں تشریف لائے۔ داہنے بائیں آگے پیچھے مسلمانوں کا ہجوم تھا۔ مہاجرین قبلہ کے داہنے، انصار بائیں اور بیچ میں عام مسلمانوں کی فوجیں تھیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ناقہ پر سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں اٹھا کر اس عظیم الشان مجمع کی طرف دیکھا تو نبوت کے 22 سال کے کارنامے نگاہوں کے سامنے تھے۔ زمین سے آسمان تک قبول اور اعتراف کا نور پھیلا تھا۔ اب ایک نئی شریعت، یہ ایک نئے نظام اور ایک نئے عہد کا آغاز تھا۔ اسی عالم میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے یہ فقرے ادا ہوئے: ہاں، اللہ نے آسمان اور زمین کو جب پیدا کیا تھا، آج زمانہ پھر پھرا کر اسی فطرت پر آ گیا۔ تمہاری جانیں اور تمہاری ملکیتیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے ویسی ہی عزت کی قابل ہیں جیسے آج کا دن اس عزت کے مہینے میں اور اس عزت والی آبادی میں۔ ہاں، دیکھنا، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ خود ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ تم کو خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے اور وہ تم سے تمہارے کاموں کی بابت پوچھے گا۔ اگر تم پر ایک کالا کمانڈر غلام بھی سردار بنا دیا جائے جو خدا کی کتاب کے مطابق تم کو لے چلے تو اس کا کہنا ماننا، اپنے پروردگار کی پرستش کرنا، 5 وقتوں کی نماز پڑھنا، رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا اور میرے حکموں کو ماننا، تم اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہو گئے۔ ہاں، اب شیطان اس سے نا امید ہو گیا کہ تمہارے اس شہر میں اس کی پرستش پھر کبھی ہوگی۔ ہاں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس کے کہنے میں آ جاؤ گے اور وہ اسی سے خوش ہوگا۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: کیا میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا؟ ہر طرف سے آوازیں آنے لگی: ہاں، بے شک۔ فرمایا: خدا بندہ گواہ رہنا۔ یہ کہہ کر ارشاد فرمایا: جو یہاں موجود ہے وہ اس پیغام کو اس تک پہنچا دے جو یہاں نہیں۔ گویا تبلیغ کا وہ فریضہ تھا جو ہر مسلمان کی زندگی کا جز ہے۔
ان سب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو الوداع کہا۔ حج کے دوسرے کاموں سے فرصت کر کے 14 ذی الحجہ کو فجر کی نماز خانہ کعبہ میں پڑھ کر سارا قافلہ اپنے اپنے مقام کو روانہ ہو گیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھرمٹ میں مدینے کی راہ لی۔